بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو پچھلے کوئی 15 دن کے جو پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پر جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ خبریں ہیں جو آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں۔ میں لرننگ پلس گولڈ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ میں یہ بڑی چن کے آپ کو میں خبریں لا کے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پچھلے 15 دنوں میں کا اندازہ ہو سکے کہ کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کے لیے تو آج کل بہت اچھے حالات چل رہے ہیں۔ شنگھائی میٹنگ ہو رہی ہے، SCO چین کروا رہا ہے، وہاں 20 ملک کے لوگ سربراہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جن میں کچھ صدر ہیں، کچھ وزیر اعظم ہیں۔ نریندر مودی صاحب تو پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی پہنچنے والے ہیں، اور بھی دنیا کے دوسرے ملک، روس کے پوٹن بھی آئیں گے، اور بھی دوسرے ملکوں کے لوگ آئیں گے۔ یہ کوئی ایسا فورم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں یہ اپنے تنازعات خود انڈیپینڈنٹلی حل کر سکے۔ ابھی کچھ یہ اس کا ایک کوئی سامنے نہیں آیا کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ابھی جب یہ ختم ہوگا، کوئی بیان ان کا آئے گا کوئی، تو پھر کچھ اندازہ ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کیا پلان ہے۔ لیکن چین کا جو ظاہری طور پر یہی پلان لگتا ہے کہ یہ سارے ملک مل بیٹھ کے آپس میں جو چھوٹے موٹے ان کے تعلقات خراب ہیں، یہ ان کو ٹھیک کیا جائے، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے لیے بھی ایک چانس ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے لڑائی جھگڑنے کی بجائے گفت و شنید کے ساتھ سارے معاملات طے کیے جائیں۔ اس 4 دن کی جو لڑائی تھی، اس نے دنیا کو ایک رخ ہی بدل دیا ہے۔ امریکہ ہندوستان کو تیار کر رہا تھا، پچھلے 50 سال سے 60 سال سے اسلحہ دے رہا تھا، اس کو بے تحاشا وہاں انڈسٹری لگا رہا تھا، اس کو ہر طرح کی فیسلٹیز دے رہا تھا، ہر جگہ پہ وہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ انڈیا آئے اور چین کے ساتھ وہ اس کی ٹکر بنے اور اس کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن یہ 4 دن کی جو پاکستان کے ساتھ لڑائی ہے، اس نے امریکہ کے سارے خواب چکنا چور کر دیے ہیں۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چین کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ پوری نظریں اس کی پاکستان کے اوپر جمی ہوئی ہیں کہ اس کو یہ کچھ ایسا رول ادا کر سکتا ہے ان ملکوں کا کہ جہاں پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے اور اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ یہاں گلف اسٹیٹ بھی ہیں، چین بھی ہے، اور دوسرے ممالک بھی ہیں، اور بنگلہ دیش بھی ہے، اور ادھر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ مل کے چلیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ انڈیا سے تو وہ کچھ نا امید ہو گئے، اس پہ تو انہوں نے غصے میں آ کے ٹیرف لگا دیا، اب 50% اور ٹیرف بڑھا رہے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ سے انہوں نے وہ کچھ اسٹے لے لیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ ان کے اگینسٹ کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف، لیکن سپریم کورٹ نے انہیں اسٹے دے دی ہے۔ خیر یہ بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن ان کا غصہ پوری اسی طرح ہی ہے۔ انہوں نے 25-26 بلکہ 30 جگہ پر کہا ہے کہ یہ جو جنگ تھی نا، یہ میں نے رکوائی ہے، اگر یہ میں نہ رکواتا تو بڑی صورتحال خطرناک ہو سکتی تھی۔ تو انڈیا اس بات ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے معاملات خود طے کریں گے، ہمیں کسی دوسرے کے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ایک ہے رویہ ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کو بڑا پسند نہیں ہے، اور آج کل چین کی گودی میں جا کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور چین کے وہ تلوے چاٹ رہا ہے۔ یہ بھی ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں ہے۔ ادھر رشیا کے ساتھ جو اس سے تیل لے رہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ میں اور تیل لوں گا اور میں اس کو صاف کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچوں گا، تو اس سے تو رشیا کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو وہ امریکہ کہتا ہے کہ یہ سارے پیسے یوکرائن جنگ میں لگیں گے، وہاں یوکرائن کو اور ماریں گے، وہ آگے وہ بہت مار رہے ہیں وہاں، کیونکہ امریکہ تو اور جو یورپین یونین والے وہ تو پیچھے ہٹ گیا۔ اب انہوں نے
پیسہ بھی دینا بند کر دیا اور اسلحہ دینا بھی تقریباً بند کیا ہوا ہے۔ اب وہ امریکہ بھی تیار ہے اور یوکرائن کے صدر صاحب بھی تیار ہیں کہ ہم 4 صوبے وہاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کی یہ ڈیمانڈ ہے بڑی انٹرسٹنگ کہ کچھ لکھت پڑھت کر لو، کوئی انٹرنیشنل کوئی ایسی ٹی بنا لیں کہ آئندہ کی یہاں تک کہ یہ رشیا رکا رہے، لیکن وہ رشیا اس بات پہ کوئی غور نہیں کر رہا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اپنے سارے جو معاملات ہیں وہ طے بر طے صحیح کرتا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش سے بھی ان کے معاملات ہمارے بہت اچھے ہو گئے، ہمارے بھائی تھے، ہم نے انہیں آپس میں گلے ملا لیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے بہت اچھا رول ادا کیا، انہوں نے سب سے پہلے سوری کیا، معافی مانگی، پھر اپنی آگے بات شروع کی، وہ انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے بھی بڑے معاہدے کیے ہیں، بڑے سائن ہوئے ہیں، کچھ انہیں کہا ہے کہ ہم آپ سے تجارت بڑھائیں گے، کچھ اسلحے کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ڈرون کوئی انہیں چاہیے، کچھ وہ جہاز چاہیے جس سے پاکستان کی سیکورٹی کو بڑا فائدہ ہوا، اسی قسم کے کوئی ریڈارس چاہیے، کوئی اور اکوپمنٹ چاہیے۔ ان کے متعلق بات چیت آئی، بلکہ ان کے آرمی چیف پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے۔ اب ہم افغانستان کی طرف چلتے ہیں۔ افغانستان نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا تھا، وہاں سے وہ کوئی ایسے جنگجو لوگ نکلتے تھے، دہشت گرد، وہ ہمارے سرحدوں کے اندر گھس کے ہمیں بلوچستان میں یا کے پی میں آ کے ہمیں مارتے تھے، ہمارے نہتے لوگوں پر گولیاں چلا کے مار کے چلے جاتے تھے اور بڑا بہت ظلم و ستم کر رہے تھے۔ لیکن اس دفعہ تو پاکستان نے ان کو ٹارگٹ بنا کے ڈرون حملوں سے اور دوسرے کوئی اکوپمنٹ کے ساتھ پورے پن پوائنٹ پر حملہ کیا، اور ان کے 27 یا 28 جو ان کے سرکردہ جو دہشت گرد تھے ان کو عملیہ بھیٹ کر دیا اور کافیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ بات افغانستان کو بری لگی، اس نے کہا کہ ہم بھی اس طرح کریں گے، تو پاکستان نے بڑا ترکی و ترکی جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تم اس طرح کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ اور سختی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو اب پاکستان بھی اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیا۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ اپنے آپ کو دکھانا چاہیے۔ اگر آپ دب کے رہیں گے، نیچے لگ کے رہیں گے، پھر تو آپ نیچے دبتے چلے جائیں گے، زمین میں دھستے چلے جائیں گے۔ تو یہ بڑا اچھا کیا۔ یہ امریکہ کو بھی ہم نے کچھ ان کی نظروں میں بھی ہم کچھ بہتر ہو گئے۔ چائنا بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت اچھے ہمارے تعلقات چل رہے ہیں۔ رشیا بھی ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو رہا ہے، ہمارے اسٹیل مل کو چلانے کے لیے اپنے وہ انجینئرز وغیرہ کچھ پیسے ویسے لگانے کے وہ پلان کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ ہم منافع میں لے کے آئیں۔ پہلے یہ منافع میں چلتی تھی، تو اس طرح کر کے یہ پاکستان کے لیے بڑے اچھے حالات جا رہے ہیں۔ ایک تکلیف ہمیں بہت ہو رہی ہے، 35 سال کے بعد ہمارے ہاں اتنا بڑا سیلاب آیا ہے، جس سے ہندوستان میں بہت بڑا سیلاب آیا، بڑی بارشیں ہوئیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ سارے اپنے ڈیموں کے دروازے کھول دیے، اور سارا جو پانی تھا ان کو بھی بہت تباہی ہوئی، انہوں نے ہمیں بھی تباہ کر دیا۔ اور وہ ہمارے یہ راوی، یہ ستلج اور یہ شراب، یہ لبالب بھر گئے اور اپنے کناروں سے باہر نکل گئے۔ لاکھوں ایکڑ زمین ہماری تباہ کر دی، ہزاروں بندوں کو بے گھر کر دیا، اور بہت زیادہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑا۔ اور یہ سارا نقصان ہماری نادانی ہے کہ ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنائے، ہم نے کوئی پانی کو ذخیرہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں بنائی، تاکہ کچھ ہم ڈیم بناتے، کچھ کنٹرول ہو جاتا، کچھ ذخیرہ بناتے پانی کا، یا ہم پانی اکٹھا کر لیتے۔ یہ بھی نہ ہم نے بنایا، ہماری بس آپس میں ہماری چپکلش چلتی رہی ہر وقت، جی ہم نے وہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ کوئی وجہ کوئی نہیں تھی، صرف ہماری آپس کی نا اتفاقیوں نے ہمیں آج جس مقام پر کھڑے تھے ہمیں وہ لایا، اور ہمیں ہمارے عوام غریب لوگوں کو جتنی تکلیف ہوئی وہ بہت تکلیف اٹھانی پڑی، بے گھر ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، مال مویشی تباہ ہو گئے، سارا کچھ تباہ ہو کے اب وہ سڑکوں پر کوئی حکومت کے امدادی کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کوئی کھانا مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے نہ صحیح، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہر طرح کی تکلیفیں بیچارے اٹھا رہے ہیں۔ ایک مجھے نئی انٹرسٹنگ بات مجھے آئی پاکستان میں، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے۔
پاکستان میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ کبھی کسی نے کسی چیز پہ قبضہ کیا ہو اور وہ اس جس کی وہ چیز گئی ہو اس کو واپس ملی ہو. نہ وہ عدالتیں لے کے انہوں نے کبھی فیصلے کیے، نہ وہ کبھی ہمارے کبھی ایڈمنسٹریشن نے فیصلے کیے. وہ چلتے گئے. یہ ایک راوی دریا ایسا نکلا کہ اللہ نے ہمیں ایک سبق سکھانے کے لیے ایک پیغام دیا کہ راوی دریا نے جو اس کے جہاں وہ بہتا تھا، جو اس کی اپنی جگہ تھی، جہاں سے وہ صدیوں سے بہ رہا تھا، وہ اپنی جگہ پر وہ وہاں وہ اس نے واپس لے لی. وہاں پورا ڈیم آ گیا اور اس کے اوپر پورا پانی آ گیا، اس کو بڑا پکڑ لیا اس کو جا کے. جو وہاں کے رہنے والے تھے، ایک 10 مرلے کا مکان وہ 4 5 کروڑ روپے کا تھا. 5 مرلے کا مکان وہاں 2 کروڑ کا تھا. وہاں فارم ہاؤس بنے ہوئے تھے. یہ راوی دریا نے اپنی جگہ واپس لے لی. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی اپنی ملکیت کوئی اپنی واپس لے ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دریا کو یہ قوت بخشی کہ وہ اس نے اپنی چیزیں واپس لے لیں، اپنی جائیداد واپس لے لی. جو اس کی گزرگاہیں تھیں، جو اس کی زمین تھی جہاں سے وہ صدیوں سے بہہ رہا تھا، وہ دوبارہ وہاں بہنا شروع ہو گیا. اب وہ امید ہے کہ کوئی ایسے لا اور ایسے قانون بنے کہ دریاؤں کی زمینوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کہ ورنہ پھر اسی طرح کا کچھ نہ کچھ ہوگا فیصلہ جس سے پھر لوگ پریشانی اٹھائیں. اس میں لوگوں کی پریشانیاں بھی نہیں، غلطیاں نہیں ہیں. اس قسم کے انہیں قانونی کاغذات دکھائے گئے ہوں گے، وہ اس طرح کے انہیں حکومت کی طرف سے، کوئی سوسائٹی کی طرف سے ایسے معاملات دکھائے گئے ہوں گے کہ یہ لے لے، یہ لے لے، بہت خوبصورت یہ ہے وہ ہے، سبز باغ دکھائے ہوں گے. بس یہ میرا چھوٹا سا آج بھی لاگ تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اسے شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.